نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، ہوش والوں کے لیے، غور فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قیاما اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، ہر حال میں رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور ساتھ ساتھ آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان کائنات پیدا کی ہے، عظیم الشان نظام بنایا، کس طرح اتنی بڑی آسمان کو وسعت کے باوجود، رفعت کے باوجود بغیر ستونوں کے کھڑی کی ہے، بغیر ستونوں کے چھت بنائے، کس طرح اللہ رب العالمین نے اتنی وسیع زمین کو پھیلا دیا، بچھونا بنا دیا، جس میں بلند بالا پہاڑ بھی ہیں، جس میں بڑے بڑے درخت بھی ہیں، جس میں پھالدار درخت بھی ہیں، جس میں بغیر پھل والے درخت بھی ہیں، جس میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پھیلا دی، جس کے سینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان سمندر چلا دیے، دریا چلا دیے، نہریں بہا دی۔ تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اتنی عظیم الشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات اتنے عظیم الشان ہیں اور بے شمار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی، جلال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کا کیا عالم۔ اس پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر اس سوچنے کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی، پھر اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امید بھی لگائے بیٹھے۔ اور مومن کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ خوفا و طمعا، کہ وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور اسی لمحے امید کے ساتھ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مومن جو ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور مایوس ہو کے ڈرتا ہے، یہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف امید لگائے بیٹھا ہے، کوئی ڈرتا ورتا نہیں، بلکہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار بھی ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اس کائنات پر غور فکر کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ لوگ اس کائنات میں زمین و آسمان کی تخلیق میں پیدائش پر کیا کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پھر وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، آپ نے اس زمین آسمان، اس عظیم الشان کائنات کو، اس پر بسے ہوئے بے شمار مخلوقات کو آپ نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ فقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے ہم کو پناہ دے دے، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ان کے اندر کائنات میں فکر غور کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، مزید ان کا یقین اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے، مزید قیامت پر ان کا یقین کامل ہو جاتا ہے، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو بھی نظام آپ نے بنایا ہے یہ بیکار نہیں بنایا، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ نے بنا دیا اور ایسے ہی ختم ہو جائے بغیر حساب کتاب۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی اور انسان کے لیے مسخر کر دی، انسان کے لیے رات کو بنایا، انسان ہی کے لیے دن کو بنایا، انسان کے لیے چاند کا نظام بنایا، بے شمار تارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، انسان ہی کے لیے پہاڑ، یہ زمین، یہ سبزہ، یہ گھاس پھوس، یہ سمندر، یہ دریا، یہ بارش، یہ سارا نظام کس کے لیے؟ یہ صرف اور صرف انسان کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے تمہارے لیے، 50 60 70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے، بس ان کے ذریعے سے تم اپنے
زندگی کو بآسانی طریقے سے گزار سکے۔ تو جس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے انتظام کیے ہوں اور پھر اس کا حساب ایسے ہی رہ جائے، یہ تو ناممکن بات ہے، یہ تو عقل اور شعور والی بات ہی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ انسان گردش ایام کے ہی سبب سے دنیا میں آیا، گردش ایام ہی کے سبب سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ تو عقل والی بات نہیں۔ گردش ایام ہی کی وجہ سے یہ نظام اتنی منظم نہیں ہو سکتی، پھر آپس میں ٹکراؤ ضرور ہوتا، پھر فساد ضرور ہوتا، پھر چاند کہتا کہ میں نے غروب ہونا ہی نہیں ہے، میں نے نکلتے ہی رہنا ہے چاہے دن ہی کیوں نہ ہو، پھر سورج کہتی کہ میں نے غروب ہونا ہی نہیں چاہے رات کے 2 بجے بج جائے۔ یہ کس کے لیے مسخر ہیں؟ کس نے ان کو مسخر کی ہے؟ ایک مدار میں رکھا ہے، اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے وقت کے حساب سے یہ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں گرمیوں کے موسم میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو جب سردیاں شروع ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب دوبارہ گرمیاں آتی ہیں اسی رات کے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں ملا لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، یقلب اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو رات اور دن کو پلٹتا ہے۔ تو ان سب تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں میں عبرت ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے کا ایک مقام ہے، ایک سبق ہے اس قوم کے لیے یتقون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتی ہے، جو پرہیزگار قوم ہے۔